آلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المکرمین المیامین سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وقال ابو عبد اللہ الحسین حین صار وحیدا فریدا فقال ناظرا یمینا وشمالا هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا هل من معین یعیننا پیام کربلا کربلا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی ماضی نہیں ہے. یہ ہمارا حال بھی ہے، یہ ہمارا مستقبل بھی ہے، اور ہر دور میں کربلا ہمیں راہ ہدایت دکھاتی چلی جاتی ہے. کربلا کا پیغام، کربلا کے پیام ہر دور میں تازہ بھی ہیں، اور کربلا کے حوالے سے مومن کو ہر دور میں اپنے آپ سے یہ سوال بھی کرنا کہ جب آقا نے تیسری صدائے استغاثہ بلند کی اور اپنے ناصر مانگے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو یہ حسین اپنی ذات، اپنی زندگی یا اپنے خاندان کے لیے کوئی مددگار طلب نہیں کر رہے، یہ اپنے اس مقصد کے لیے مددگار طلب کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس موقع پہ حسین کا ساتھ دے رہا تو وہ کہلاتا ہے السلام علیکم یا انصارا دین اللہ. جو حسین کی آواز استغاثہ پہ آتا ہے وہ دین خدا کا مددگار اور ناصر قرار پاتا. لیکن اب یہ دیکھنا کہ کربلا، جس کا بہت ہی مختصر خلاصہ اور پیغام یہ بنے گا کہ ہر دور میں ہوشیار رہنا، ہر دور میں جاگتے رہنا. ابھی آپ نے ایک نعرہ سنا اور مجلسوں میں بہت کثرت کے ساتھ یہ ہوتا کہ ہم یزید مرد آباد نہیں کہتے ہیں، ہم یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں. یزید ہندا کے اس پوتے کا نام تھا جو سن 64 ہجری کے ربیع الاول کے مہینے میں کسی نامعلوم طریقے سے جہنم واصل ہوا. اور یزیدیت اس فکر و مزاج کا نام ہے جو آج بھی موجود ہے، چاروں طرف بکھری ہوئی ہے، اور ایک لمحے کے لیے مومن اگر غافل ہو جائے تو یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگانے کے باوجود وہ یزیدیت پہ عمل کر لیتا اگر غافل ہو جائے. وہ یزیدیت حسین کے جہاد کا ایک بڑا مقصد، اب میں یہ لفظ کیسے کہوں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، کہ حسین کے جہاد کا ایک بڑا مقصد یزیدیت کا خاتمہ نہیں تھا، یزیدیت کا تعارف کرانا تھا. یزیدیت کا خاتمہ حسین کا وارث و بیٹا، ہمارے زمانے کا امام، اللہ کی آخری حجت، امام عصر و زمان ظاہر ہونے کے بعد کرے. صحیح معنوں میں اس دنیا سے یزیدیت کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب حسین کا وارث اپنے دادا کے خون کا انتقام لینے کے ساتھ ساتھ ہر یزیدیت کا خاتمہ کر دے گا. ابھی تو حسین کا ایک بڑا مقصد تھا ہمیں پہچنوا دینا کہ یزیدیت کیا. اب حسین نے یزیدیت پہچنوا دی، زمانے کا امام اس کا خاتمہ کرے گا، اس کے درمیان ہم اور آپ ہیں. حسین نے 61 ہجری میں یزیدیت پہچنوائی، آنے والا امام خدا معلوم کب آئے گا. 2 حدیثیں بڑی اہم ہیں آنے والے امام کے حوالے سے. گرچہ میری زندگی کے اہم ترین موضوعات میں سے اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ بھی شامل ہے، مگر میں بدنام ہو گیا ہوں موت اور قبر کے حوالے سے. ورنہ جتنی تقریریں میں نے موت اور قبر پہ کی ہیں اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے کی ہیں. مگر لاہور میں
16 سال سے میں آ رہا ہوں، اس کے باوجود اس عنوان پہ میں نے جان بوجھ کر کوئی پورا اشرا یا پورا خمسہ نہیں پڑھا، جان بوجھ کر۔ اس کی وجوہات بعد میں آ جائیں گی، آج نہیں، آج تو صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 حدیثیں پھر بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان میں سے دونوں حدیثوں کا تعلق میری آج کی تقریر کے اگلے حصے سے ہے، جو بہت جلدی شروع ہو جائے گا۔ آج میں تمہید میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ پہلی حدیث یہ کہ کذب الوقاتون، جو آنے والے امام کے ظہور کے لیے کوئی وقت مقرر کرے وہ جھوٹا ہے، اسے جھٹلاؤ، وہ جھوٹا ہے جو وقات ہے، وقت مقرر کرنے والا۔ اور دوسری حدیث یہ، اب وہ جو وقت مقرر کرنے والا وہ جھوٹا کس حوالے سے ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ایک وجہ یہ دوسری حدیث بھی، اور وہ دوسری حدیث بہت تفصیل بھی چاہتی ہے، لیکن بہت مختصر طریقے سے بھی سن لیا جائے تب بھی سمجھ میں آ جاتی کہ فرماتے ہیں معصوم کہ کبھی ہمارے ماننے والوں کی بد کرداری اور بد عملی ظہور میں 100 سال کی تاخیر کا سبب بن جاتی ہے، اور کبھی ہمارے ماننے والوں کا اچھا کردار ظہور کو 100 سال پہلے لانے کا سبب بن جاتا۔ ہم اور آپ بھی ظہور امام کی تاریخ مقرر کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلیں تو وقت جو اللہ نے رکھا ہے اس سے پہلے امام آ سکتا، اور اپنے آپ کو نہ بدلیں اور خراب کر دیں تو جو وقت اللہ نے رکھا ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اب جو لوگ سمجھ گئے اور اچھے خاصے لوگ سمجھ گئے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ذرا سی غلط فہمی پیدا کر رہی ہے تو میں اپنی مجالس کے عنوان کو بدل تو نہیں سکتا ہوں، صرف ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ رہبر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی کی کتابوں میں سے جن چند کتابوں کا اردو ترجمہ ہوا ان میں سے ایک ہے چوتھے امام کے حالات پر، چوتھے امام کا سیاسی موقف، چوتھے امام کا کردار، اس کو جا کے پڑھ لیجئے، اس میں بڑی تفصیلی بحث اس حوالے سے بھی ہوئی۔ یہ والی روایت اس میں نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ کہ ظہور کی تاریخ ہی نہیں، جلدی بھی ہو سکتا ہے ظہور، تاخیر سے بھی ہو سکتا، بڑی تفصیل کے ساتھ ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی نے اس پہ بحث کیا۔ یہ کتاب اردو میں مل جاتی، اور میری اپنی ایک عادت ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کتاب پڑھنا بھی سیکھے، اور اس کو بھی اسی انداز سے میں لے کے چلتا ہوں کہ جو قوم پتہ نہیں کیوں عارضی طور پہ کتاب دشمن بن گئی، اس کو کوئی موٹی موٹی کتاب کے حوالے دیے جائیں تو اس کو دیکھ کر ہی گھبرا کے بھاگ جائیں گے۔ یہ کتاب جس کا میں نے حوالہ دیا 64 صفحے کا ایک مختصر سا کتاب چاہ، آغاز یہاں سے کریں، انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا جو ہمیشہ سے معصومین کا اپنے دشمنوں سے ایک علمی مقابلہ یا جہاد رہا۔ دشمن کہتے ہیں لکھنا پڑھنا خطرناک چیز ہے مسلمان کے لیے، وہ رسول اللہ کی تحریر کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ مزاج آگے بڑھتا رہا، اور اہل بیت ہمیشہ کہتے رہے کہ ہر چیز کو لکھ کے رکھو، قید العلم بالکتابہ۔ لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے، ضمناً 2 باتیں آ گئی۔ میرے محترم دوست، اور فکری اعتبار سے قوم کو ایک اس وقت کے حالات میں نہج دینے والے خطیب آل محمد مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب بھی اسی سلسلہ مجالس میں میرے بعد اور اس کے بعد تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ان کا اپنا موضوع، تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ میں آ جاتا ہوں جلدی سے اس عنوان پر کہ ظہور امام کی تاریخ مقرر کرنے والا بھی جھوٹا، اور ہمارا کردار ظہور امام کے حوالے سے بہت اہم ایک رول پلے کرتا ہے، جلدی بھی ہو سکتی ہے اور تاخیر بھی، لیکن اسے رکھیے ایک طرف۔ جب تک کہ ظہور امام نہیں ہوگا، ہماری ذمہ داریاں کہ جس یزیدیت کا تعارف حسین کرا کے گئے، اپنے اپنے دور میں اس یزیدیت کو پہچانو، اور اپنے اپنے علاقے میں اس یزیدیت کو پہچانو۔ ہر دور میں اور ہر علاقے میں یزیدیت ایک انداز لے کے آتی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یزید سے بڑا ظالم اس روئے زمین پہ نہ پہلے کبھی گزرا نہ بعد میں کبھی گزرے گا، لیکن یزید کے راستے پہ چلنے والے اب تک موجود۔
پروردگار عالم کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز تیار کر کے مومن کو دے دے. بہت سی چیزوں میں اللہ کا وعدہ ہے مومن سے، لیکن کوشش مومن کو کرنا ہوتی ہے، جس میں سر فہرست روزی. وعدہ ہے اللہ کا، لیکن آپ کے گھر میں یہ روزی نازل نہیں ہوگی، کوشش کرنا پڑے گی. وہی دینی حوالے سے بھی کئی باتیں. تو یزیدیت کا تعارف حسین نے کرایا، ان کا بیٹا یزیدیت کا خاتمہ کرے گا. ان بٹوین جو درمیان کا زمانہ ہے اس میں ہماری ایک ذمہ داری آتی ہے. اور ایک جملہ اس وقت بہت مختصر کہہ رہا ہوں، کل آ جائے گا تفصیل کے ساتھ، کہ یزید کے ایسے چاہنے والے گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، جو پکار کے وہی جملہ کہتے ہیں جو ان کو یزید نے نہیں سکھایا، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ اے یزید کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، تو جو تم نے کیا ہے ہم تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوتے. اور حسین کے کتنے ہی ماننے والے ایسے ہیں جن کو یہ جملہ حسین نے سکھایا ہے، اور وہ پڑھتے بھی ہیں لیکن کبھی اس پہ عمل نہیں کرتے. یزید نے اپنے چاہنے والوں کو یہ جملہ نہیں سکھایا، انہوں نے خود سے یہ جملہ ایجاد کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس لیے کہ یہ بالکل مطابق عقل جملہ، کہ یاد کرو اپنے رہبر کو اور یہ تمنا کرو کہ اس کے ساتھ ہوتے، تو اس کے جہاد میں حصہ لیتے، لیکن تمنا کر کے بیٹھ نہ جاؤ، آگے میدان میں نکلو. اور جب آگے میدان میں نکلو کہ آقا حسین اور وہاں سے لے کے جون غلام حبشی کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، تو اب دیکھ لو کہ تمہارے زمانے میں کون سی یزیدیت آئی ہے. اور اس میں ایک بہت اہم بات مجھے آج عرض کرنا، بہت اہم بات. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے میری کسی کیسٹ کی تقریر میں سنا، لیکن میرا ذہن کام نہیں کرتا کہ میں نے لاہور میں اس عنوان پہ بات کی، اور بہت اہم عنوان وہ یہ کہ یزیدیت کے جو ہتھیار کربلا کے میدان میں لے جائے گئے تھے، وہی ظلم، وہی انداز پلٹ پلٹ کے دنیا میں آتا رہے گا. اس میں تیر تھے، ہر ملا تو اپنے ساتھ ایک بھال سے لے کے 3 بھال تک کے تیر لے کے آیا. یزیدیت کے جو ہتھیار کربلا میں لائے گئے اس میں تلواریں تھیں، اس میں نیزے تھے، اس میں برچھیاں تھیں، حتیٰ یہ کہ لوگ بوریوں میں بھر بھر کے پتھر بھی لائے تھے میدان کربلا. اور جب میرا آقا ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا تو اس وقت حسین کی پیشانی پہ پتھر بھی مارے جا رہے تھے، جو سلسلہ شام تک چلا. جو زینب کبریٰ نے ایک بار اپنے سر کو دیوار سے ٹکرایا اور سر سے خون جاری ہوا، وہ یہی منظر دیکھ کے تو شام میں سر کو ٹکرایا تھا کہ ایک عورت نے نو کے نیزہ پہ کٹے ہوئے میرے آقا کے سر پہ جو پتھر مارا تھا، اور شام ہی کی ایک عورت ہوگی جو میرے امام زمانہ کے سر پہ پتھر گرا کے ان کی شہادت کا سبب بنے گی. اب یہ روایتیں آج کل پڑھی جانے لگی ہیں تو خالی اشارے بھی کافی ہوتے ہیں، مگر یہ سارے ہتھیار تیر و تلوار سے لے کے پتھر تک تو اپنی جگہ ہیں. کربلا کے میدان میں ایک اور ہتھیار تھا، اور وہ بڑی حفاظت سے رکھا گیا تھا کہ یہ بہت کام آنے والا ہتھیار ہے. جہاں تیر ناکام ہو جائیں گے، جہاں تلواریں بیکار ہو جائیں گی، جہاں برچیاں کام نہیں کریں گے، جہاں پتھر کام نہیں کریں گے، وہاں اسے نکالیں گے. اور اس لیے کہ یزید کا باپ صفین کی لڑائی میں اس ہتھیار کو بڑی کامیابی کے ساتھ مولا کے خلاف استعمال کر چکا. میرا لفظ دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ یزید کے باپ نے ہتھیار استعمال کیا، میں نے کہا بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا. اور کب استعمال کیا؟ شروع میں نہیں، شروع میں تو نیزے چلے، تیر چلے، تلواریں چلی، برچیاں چلے. 16-17 مہینے صفین کی لڑائی جب آخری مرحلہ آ گئے اور یزید کے باپ نے دیکھا شکست یقینی ہے، تب وہ ہتھیار نکالا گیا، کامیاب ہو گیا. وہ یزید کے لشکر میں بھی یہ ہتھیار بڑی حفاظت سے رکھا. اب اس ہتھیار کا کوئی نام نہیں، اگر میں بہت ہی مختصر کہوں تو اس کا نام ہے مکاری، اس کا نام ہے فریب، اس کا نام ہے مکر، اس کا نام ہے دغا بازی. ہر شب جمعہ ہم دعائے کمیل کے آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ. یہ ارادنی بسوء پہلا ٹکڑا جو ہے یہ تیر ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، برچیاں، اور دوسرا ٹکڑا ومن کادنی فقدہ،
یہ صفین کے میدان اور کربلا کے میدان میں 2 مرتبہ استعمال ہونے والا خصوصی ہتھیار. آخری زمانے میں سفیانی تیر و تلوار لے کر آئے گا، دجال مکر و فریب کی جال بچھائے گا. اے خدا جو میرے خلاف برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی برائی اس پہ پلٹا دے، اور جو مجھے مکر و فریب و دھوکہ دینا چاہتا ہے اس کے دھوکے میں اس کو پھنسا لے. ہر شب جمعہ آپ کہتے ہیں، اور خاص زیارت عاشورہ میں بھی آپ اس جملے کو پڑھتے ہیں. یہ ہتھیار صفین کی لڑائی میں بڑی کامیابی سے استعمال ہوا مکاری کا. جب شکست یقینی تھی، تیر و تلوار ناکام ہو گئے، علی کا مخلص صحابی مالک اشتر حاکم شام کے نیزے کی رسیاں اور تنابیں کاٹ رہا، اور بس سیکنڈز کی بات ہے، منٹ بھی نہیں، سیکنڈز. یہ خیمے کی تینوں رسیاں کٹ کے گری، خیمہ گرا، وہ گھبرا کے باہر نکلا حاکم شام، اور تلوار چلی اور سیکنڈز کے اندر اس کی گردن اڑ گئی. تب یہ ہتھیار استعمال ہوا، نیزوں پہ قرآن کا بلند کرنا. یہ خاص قرآن کے حوالے سے بھی ہے کہ قرآن کو ایک کھلونا بنا لیا لوگوں نے، اور خاص اس حوالے سے بھی ہے کہ نیزوں پہ قرآن کی محبت میں بلند نہیں کیا گیا. نیزوں پہ قرآن مکر و فریب و دھوکے کی نیت سے بلند کیا گیا. ہر قرآن کا ہر حوالہ دینے والا قرآن کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا. یہ مکاری کا ہتھیار تھا جو حاکم شام نے استعمال کیا. بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ وہاں صفین کے میدان میں اتنے قرآن بھی نہیں تھے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں قرآن ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، چھپتے نہیں تھے. تو وہ تو قرآن جیسے پتھر جزدان میں لپیٹ کے بلند کر دیے گئے، کہا یہ قرآن. بہرحال اگر اصلی قرآن کو بلند کیا تب بھی، اور اگر قرآن دھوکہ دے کر پتھروں کو قرآن کہہ کے بلند کیا تب بھی، یہ مکاری کا ہتھیار کامیاب ہو گئے. میں کامیاب کن معنوں میں کہہ رہا ہوں؟ علی کے لشکر میں اختلاف ہو گیا، اور اتنا شدید اختلاف ہو گیا کہ آدھے سے زیادہ لشکر علی کے خلاف ہو گئے. علی کا لشکر علی کو چھوڑ گیا، علی تنہا رہ گئے. علی پہ زندگی میں 2 بار ایسی تنہائی آئی ہے. ایک جب خانہ سیدہ جل رہا تھا تو کوئی علی کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور ایک خلیفہ ظاہری بننے کے بعد. خلیفہ حقیقی تو علی ہمیشہ سے تھے، خلیفہ ظاہری بننے کے بعد صفین کے میدان میں علی تنہا رہ گئے. لشکر کی اکثریت اس طرح سے علی کے خلاف ہو گئی کہ علی پکار کے کہتے رہے دھوکے میں نہ آؤ. اگر یہ قرآن بھی ہے تو قرآن صامت ہے، میں تو بولتا قرآن ناطق ہوں. لشکر نے علی کی بات بھی نہیں مانی، اور نہ صرف یہ کہ مخالف ہوئے علی کے، بلکہ اتنے مخالف ہوئے کہ جب یہ طے پایا کہ چلو اب مصالحت کی ایک کمیٹی بنائی جائے، ایک آدمی حاکم شام کی جانب سے آئے، علی کی جانب سے، تو علی کو علی کے لشکر والوں نے، حاکم شام نے نہیں، یزید کے باپ نے نہیں، ہندا کے بیٹے نے نہیں، علی کے لشکر والوں نے علی کو یہ اجازت بھی نہ دی کہ علی اپنی پسند کا آدمی بھیجے. نعوذ باللہ، امام کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن حکم خدا سے امام کو جگہ جگہ رکنا پڑتا. علی نے کہا کہ میں عبداللہ ابن عباس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھجواؤں گا. کہا کہ نہیں، وہ نہیں چلے گا. جسے ہم کہیں ابو موسیٰ اشعری جیسے سادہ سمپل بھولے بھالے کو بھجوا دیا گیا. کل آ رہا تھا جناب موسیٰ کا چرواہا، اور امام زمانہ کا اس شیخ علی سے ملنا جو امام سے کٹی کر کے بیٹھ گیا. ابو موسیٰ اشعری کی سادگی پہ قربان. واقعات آپ کے سنے ہیں. علی راضی نہیں ہے، حاکم شام کوئی شرط نہیں لگا رہا کہ یہ آئے وہ نہ آئے. علی کے اپنے ساتھی کہہ رہے یہ نہیں جائے گا وہ جائے گا. اور کس وجہ سے؟ نیزوں پہ قرآن کے دھوکے میں آ گئے. یہ ہتھیار علی کے خلاف حاکم شام نے استعمال کیا، بڑا کامیاب رہا. اسی کا نتیجہ تو نکلا نا کہ علی کے نمائندے نے علی کو خلافت سے زائل کر دیا، اور معاویہ کے نمائندے نے اپنے آدمی کو خلافت میں برقرار رکھا. لیکن میں اس وقت صفین نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کربلا پڑھ رہا ہوں. یہ والا ہتھیار دشمنوں نے گر کی بات یاد کر لی کہ جب کبھی حق کے لشکر کے خلاف تیر کام نہ آئے، تلوار کام نہ آئے، نیزے کام نہ آئے، برچھیاں کام نہ آئے، پتھر کام نہ آئے، تو مکر و فریب، عیاری اور دغابازی کا ہتھیار کام آ جاتا. علی جیسے امام المتقین، علی جیسے کائنات کے حاکم، علی کے اشارے پہ کائنات رس کرتی ہے، اس کے لشکر کو بھی اس ہتھیار سے ہم نے دھوکے میں ڈال دیا.
تو اب یہ بہت محفوظ رکھا گیا اور کربلا میں یہ ہتھیار بھی استعمال ہوا، کربلا میں یہ ہتھیار بھی استعمال ہوا۔ لیکن صفین میں خاندان ابو سفیان کا ہتھیار کامیاب ہو گیا، کربلا میں ناکام ہو گیا۔ اسی لیے ہم صفین کی لڑائی کو یاد کر کے نہیں کہتے ہیں کہ مولا فیا لیتنی کنت معکم، ہم کربلا کو یاد کر کے کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم۔ صفین میں علی کے اصحاب علی کو چھوڑ کے چلے گئے، کربلا میں حسین کے اصحاب نے ہر ہتھیار کا مقابلہ کیا اور مکاری کا بھی ایسا مقابلہ کیا کہ یہ ہتھیار وہاں ناکام ہو گیا۔ جس ہتھیار کو باپ نے کامیابی سے استعمال کیا، بیٹے نے منہ کی کھائی۔ اب یہ بات بہت مبہم ہے، اس کو سمجھیے، اور اس لیے سمجھیے کہ بالکل یہی ہتھیار آج بھی استعمال ہو رہا۔ خاص طور پر صفین کے میدان میں کیا کہہ کے قرآن کو علی کے خلاف لوگوں کو تیار کیا گیا؟ جذباتی باتیں، جذباتی باتیں علی قرآن کے خلاف۔ دیکھو قرآن نیزے پہ آگے، علی کہتے ہیں ہم قرآن سے فیصلہ نہیں کریں گے۔ علی پکار کے کہہ رہے یہ قرآن تمہیں دھوکہ دینے کے لیے لایا گیا، مگر جذباتی باتیں علی قرآن کے خلاف۔ بعض جذباتی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں مکاری کے ہتھیار۔ آج ہماری قوم کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا گیا، مرجعیت کی مخالفت، مجتہدین کی مخالفت۔ 1200 سال سے غیبت امام میں جو نظام چلا رہا ہے اس نظام کی مخالفت، اور اس کے اندر بھی جذباتی باتیں آ رہی۔ جی یہ اہل بیت کی وہ فضیلت کے قائل نہیں، جی یہ اہل بیت کی ولایت کے قائل نہیں، جی یہ نماز میں تیسری شہادت نہیں پڑھتے، جی یہ لوگ منکر فضائل اہل بیت ہیں۔ وہاں علی کے مقابلے میں کہا گیا علی منکر قرآن ہے، علی قرآن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں لوگ پھر غور بھی نہیں کرتے ان باتوں میں حقیقت کیا، دوڑ پڑتے، دوڑ پڑا وہاں علی کا لشکر، کہا واقعاً علی غلط، واقعاً علی خلاف ہے۔ اور آج ہمارے یہاں بھی کوئی غور نہیں کرتا کہ یہ ساری باتوں کی کوئی دلیل ہے یا ایسے ہی جذباتی باتیں، دوڑ پڑتے ہیں کہ ہاں یہ سارے مراجع غلط، ہاں یہ سارے مراجع نعوذ باللہ قابل لعنت۔ ہمارے اجتماعات میں مراجع پہ لعنت کے فقرے اس گناہگار کانوں نے اپنے کیسٹ میں صحیح لیکن سنے ہیں۔ بھئی یہی تو دشمن چاہتا۔ کئی انبیاء کا یہ فقرہ ہے کہ بھیڑوں کا بکریوں کا بہت بڑا گلہ ہے، جو اس کا نگران ہے، جو اس کا چرواہا گدڑیا ہے، اس کا خاتمہ کر دو، یہ سارا گلہ تتر بتر ہو جائے گا۔ ایک ایک بھیڑ یا بکری کا شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیبت امام میں امام جسے ہمارا چرواہا، نگہبان، نگران یا گدڑیا مقرر کر کے گئے، دشمن اس پہ حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دے، یہ قوم تتر بتر ہو جائے گی۔ اور یہ وہ ہتھیار ہے جو کربلا میں آیا۔ پیام کربلا آج کس طرح سے ہماری زندگی میں ہے، وہ اس طرح بھی ہے کہ کربلا کے اس مکاری کے ہتھیار کو جس طرح کربلا کے اندر کند کیا گیا، آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے ذرا سی اس اجمال کی تفصیل، اور وہ یہ کہ کربلا میں شب عاشور آئی اور دو بالکل مختلف کیفیتیں میدان کربلا میں لے کے آئی۔ ایک طرف حسین کا لشکر تھا، ایک طرف اصحاب حسین کے خیمے تھے۔ اللہ اللہ کیا عبادت کی گئی ساری رات۔ حسین نے جو ایک رات کی مہلت مانگی، حقیقت میں اس لشکر کو دی، مگر ظاہری اعتبار سے تو مانگی نا۔ کیا ہے پسر سعد، یہ جو 9 محرم کی سہ پہر، 10 محرم عاشورہ ہے تو 9 محرم تاسوعہ ہے نا، تاسوعہ کی سہ پہر جو عمر سعد نے تو حملہ کر دیا، ایک رات کی مہلت لی نا۔ وہ ساری رات جب مہلت لی تب بھی یہ جملہ کہا کہ میری زندگی کی کوئی رات اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں گزری، میں چاہتا ہوں دنیا کو چھوڑنے سے پہلے یہ پوری رات ایک مرتبہ اور اللہ کی عبادت میں گزاروں۔ تو خیر حسین تو جتنی عبادت کریں سو کریں، ہمارے پاس تو بنا بنایا ایک جواب موجود، ہم حسین نہیں، ہم معصوم نہیں ہیں۔ لیکن اصحاب حسین، مسلم ابن اسجہ سے لے کے جون غلام حبشی تک، بار بار یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ امتی تھے، یہ غیر معصوم تھے، غیر معصوم گھر میں پلے بڑے تھے، یہ ہماری اور آپ کی طرح تھے کربلا کے واقعے سے پہلے۔ لیکن ان کے یہاں بھی ساری رات ایسی عبادت نظر آئی کہ یہ تو تاریخ کا فقرہ ہے کہ شب عاشور اگر کوئی اصحاب امام کے خیموں کے قریب سے گزرے تو ذکر خدا کی ایسی آوازیں آتی تھی جیسی کوئی شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے گزرے تو مکھیوں کی بھن بھناٹ کی آواز آ رہی۔ ہر خیمے میں یہ عبادت ہے،
یا نماز ہے یا ذکر خدا ہے یا قیام ہے یا قعود ہے یا رکوع ہے یا سجود ہے. وہ عبادت ہے جس کا آج مذاق اڑانا ایک مومن اپنی ذمہ داری اس لیے سمجھتا ہے کہ عبادت کا مذاق اڑاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل بیت کی فضیلت کے بڑے قائل ہو. عبادت اور اہل بیت ایک ہی چیز ہے. دنیا کو سجدہ سکھایا ہی اہل بیت نے اور دنیا میں سجدے بچا ہی اہل بیت نے. لیکن یہ جملہ جو ہے آخری مجلس میں جہاں پیغام کربلا مکمل ہوگا وہاں تفصیل کے ساتھ آئے گا. ہر آدمی جانتا ہے یہ حسینی کیمپ جو کہ ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا شب عاشور کو. یہی رات تھی ایک ہفتے پہلے جو شب عاشور تھی اور اس میں آپ نے ہر مجلس میں یہ جملے سنے. مگر ادھر دیکھیے, ادھر اچھا کراچی میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے, لاہور میں اب تک کسی نے کہا نہیں. کوئی کہنا دے تو ذرا سی احتیاط میں پہلے سے کر دو کہ بھائی بڑے بڑے خطیبوں کے لیے مشکل ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں کہ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ہاتھ کے اشارے تو ہوتے ہیں. اب وہ ہاتھ کبھی آدمیوں کی طرف جاتا ہے, کبھی مجمع خواتین کی جانب جاتا. لوگ کہتے ہیں مولانا کل آپ پڑھ رہے تھے شیطان آیا, انگلی آپ کی ہماری طرف تھی, ہمیں کیا سمجھایا آپ نے؟ نہیں, ہم نے کچھ نہیں سمجھا. انگلی تو کہیں ہوگی نا, میں یوں کر کے تو نہیں پڑھ سکتا ہوں نا مجلس. ابھی سنا ہے کہ ادھر خواتین کی جگہ ہے اور میں کہہ رہا ہوں ادھر کی بات سنیے, تو مطلب خواتین نہیں ہے. کربلا میں 2 خیمے ہیں, ایک کیمپ لگا ہے حسین کا اور ایک کیمپ لگا ہے لشکر یزید کا. اب دیکھیے لشکر یزید میں کیا صورت ہے. جس طرح حسین نے شب عاشور کے آغاز میں اپنے ساتھیوں کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی, لیکن وہ بہت مختصر تھی. چراغ گل کیا, امتحان لیا, امتحان میں کامیاب ہوئے, چراغ روشن کیا, خیموں میں بھیج دیا عبادت کے لیے. خود حسین بھی آ کے مصلی عبادت پہ بیٹھ گئے. جب قاسم اپنے چچا سے پوچھنے آیا تھا کہ میرا نام ہے کہ نہیں, اس وقت حسین عبادت کے مصلی پہ بیٹھے تھے. اور جو سامنے والے کیمپ میں میٹنگ ہو رہی ہے عمر سعد میں, وہ ساری رات میٹنگ چلی, وہ 2 منٹ میں مکمل نہیں ہوئی ہے. اور اس میٹنگ کے ایجنڈے میں خالی ایک بات تھی جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا. پوری رات صرف ایک نقطے کے اوپر بحث ہو رہی. اب سارا لشکر یزید نہیں, جو بڑے بڑے سردار ٹاپ آف دا لسٹ ہے, ہر نام ایسا ہے کہ ایک بار نہیں بے شمار لعنت کرنے کا دل چاہتا. وہ بیٹھے میں اس میٹنگ میں, عمر سعد ہے, شمر ہے, ہرملہ ہے, خولی ہے, ایک سے ایک بڑا ظالم. یہ سب بیٹھے, پوری رات بحث ہو رہی ہے صرف ایک مسئلے پر. وہ کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کل صبح کی جنگ میں ہماری شکست یقینی ہے. یہ صرف ایک نقطے پہ پوری رات کی میٹنگ, جو آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا. اور کل کی ابھی کوئی تیاری نہیں ہو رہی. کل ہمیں یقینی شکست کا سامنا ہے. پسر سعد, عمر سعد بھی متفق ہے, شمر بھی ایگری کر رہا ہے, ہرملہ بھی ایگری کر رہا ہے, خولی بھی ایگری کر رہا ہے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, اب پتا ہے کہ کل ہم کو ہارنا ہی ہارنا. 30,000 کا لشکر سامنے, بمشکل تمام 72 یا وہ جو لڑنے کے قابل 72, 3 دن کے بھوکے, 3 دن کے پیاسے, اور پھر تم کہہ رہے کہ کل ہارنا یقینی. جی کہہ رہے ہماری شکست کل یقینی ہے. اور کیوں؟ حسین کے 72 سپاہی ان سے گھبرا رہے ہیں؟ نہیں, میں اصحاب امام کی توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان سے نہیں گھبرا رہے ہیں. حسین کی فوج کا خالی ایک سپاہی ہے, ابو الفضل العباس. یہ ایک سپاہی ساری رات عمر سعد کے خیمے کی میٹنگ کا موضوع رہا کہ جب تک عباس حسین کے ساتھ ہیں, ہم 30,000 کیا 3 لاکھ بھی ہو جائیں تب بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ تو کیا عظمت عباس مانیں گے, یہ دشمن مان رہے ہیں. پوری رات یہ طے ہوتا رہا کہ حسین اور عباس میں جدائی کیسے ڈالی جائے. عباس جب تک ہے ہماری شکست یقینی. اور 3 وجوہات کی بنا پہ اتنا یقین ہے. یہ لوگ علم غیب نہیں رکھتے. 3 وجوہات کی بنا پہ. نمبر 1, علی کا بار بار کہنا کہ میرا بیٹا تو عباس ہے, میرا وارث تو عباس ہے. اگر کسی نے پلٹ کے کہہ بھی دیا کہ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا عباس ہے تو حسنین
آپ کو جواب یاد ہے رسول کا؟ کہا وہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ تو اولاد رسول ہیں، وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ بار بار میرے مولا نے کہا، اور عباس کی ولادت کے اہتمام نے یہ بتا دیا کہ میں ایسا اپنا جانشین چاہتا ہوں کہ جیسے زندگی بھر میں نے رسول کی حمایت کی ہے اور رسول کا ساتھ دیا ہے، وہ میرے حسین کا ساتھ دے۔ اور خلاصہ کیا ہے علی کے ساتھ کا؟ کہ جب تک علی رسول کے ساتھ رہے ایک جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سازشوں کے نتیجے میں جو دو جنگیں ہار دی گئی تھیں، احد کی لڑائی، سازش سب بھاگ گئے، وہ بھی علی نے بچا لی۔ خندق، جہاں پہ جان بوجھ کی ایک جگہ خندق کو چھوٹا کیا گیا تاکہ دشمن کو آنے کا موقع ملے، وہ بھی علی نے بچا لیے۔ اور علی نے کہا یہ عباس کی خاصیت، تو چاہے یہ کتنے ہی دشمن کیوں نہ ہو، یہ سب دیکھے ہوئے ہیں علی کی زندگی، جب تک عباس ہے حسین کو شکست نہیں ہو سکتی، کیونکہ علی نے عباس کے بارے میں کہا میرا جیسا ہے وہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ اگر کوئی ایسا بھی ہو لشکر یزید میں کہ کہے کہ کیا عباس کر رہے ہو، ہم نہیں مانتے علی اور عباس کی حدیثیں، تو اس میں جو 40 سال کے اوپر لشکر یزید میں جو 40 سال کے اوپر وہ اپنی آنکھوں سے عباس کی شجاعت دیکھے ہوئے، بھائی وہی صفین کی لڑائی جس کا تذکرہ آج کی مجلس کے شروع میں ہوا، اس میں شروع میں ہی ایک بات تقریباً دشمنوں کی درخواست پر طے ہو گئی تھی۔ اب یہ میں میری تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس میں کچھ وضاحتیں میری جانب سے ہیں۔ شروع جنگ میں یہ ایک بات طے ہو گئی تھی، تقریباً سمجھیے ماحول یہ بنا تھا کہ لشکر معاویہ نے کہہ دیا تھا کہ اے ابو الحسن علی آپ ہمارے سامنے نہ آئیے گا۔ علی جب بھی میدان صفین میں آئے ایک لمحے میں علی نے نقشہ پلٹ دیا۔ کچھ لوگ تو بڑے عجیب انداز سے علی کے سامنے سے جان بچا کے گئے کہ علی کو چہرہ پھیرنا پڑا اور موقع اچھا تھا ان کے لیے، لیکن ایک طرح سے اے نہیں، یہ الفاظ تاریخ میں اس طرح ڈھونڈیے گا نہیں، لیکن ایک طرح سے علی سے طے ہو گیا تھا کہ بھائی اپنے لشکر سے ہم کو لڑنے دیجیے گا، آپ نہیں آئیے گا، آپ اگر آ گئے تو جنگ ہم جیت ہی نہیں سکتے۔ اور علی نے بھی سمجھیے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ اور صفین کی لڑائی میں ایک دن اتنا مشکل وقت آ گیا کہ اب جنگ فتح، علی کے لشکر کو کامیابی تو چھوڑیں، مسلسل دباؤ کا سامنا ہے، علی کا لشکر قدم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریٹریٹ ہو رہا ہے علی کا لشکر۔ اب کوئی نہیں سنبھال پا رہا علی کے لشکر کو۔ ایک بار چہرے پہ نقاب ڈال کے گھوڑے پہ سوار ہو کے ایک ایسا سپاہی آیا کہ جو اب تلوار اس نے چلائی تو ایک ہی مرتبہ اس کے تلوار کے انداز کو دیکھ کے لشکر شام دو جملے کہنے لگا۔ پہلا جملہ یہ کہ علی آ گئے، کیونکہ یہ تو وہی انداز شمشیر زنی ہے جو ہم نے بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا ہے، خندق میں دیکھا ہے، خیبر میں سنا ہے۔ معلوم ہے نا ان کو اسٹائل کیا۔ اب یہاں پہ کچھ شعر و شاعری کا لوگوں کو شوق لگ رہا، جس انداز سے میری مجلس سے پہلے بہترین انداز سے کلام پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والا تو پڑھتا ہی ہے، اندازہ ہوتا ہے مجمع کتنا رسپانس دے رہا ہے اس سے لگتا۔ تو اب ایک شاعر جانتا کہ آپ غالب کے شعر کو کسی کے نام سے کسی کی شاعری میں چھپا دیجئے، جسے شعر و شاعری سے شوق پکڑ لے گا کہ تمہارا شعر نہیں لگتا یہ غالب کا۔ انیس کے شعر کو آپ کسی کے کلام میں چھپا دیجئے، وہ فوراً پکڑ لے گا کہ یہ انیس کا کلام۔ اور اسی انداز سے بچے بھی بہت نظر آ رہے ہیں، وہ کیا جانے شعر و شاعری کیا، انہوں نے تو خالی چڑیا گھر کا شعر دیکھا۔ تو ان کے لیے بتا دوں کہ کرکٹ کے میچ میں ایک بولر کا اپنا منفرد اسٹائل ہوتا ہے، چاہے اس کا چہرہ نہ دیکھیں، خالی اس کی بال کا انداز دیکھ کے آپ بتا دیں گے کہ یہ تو فلاں کھلاڑی لگ رہا۔ بیٹسمین کے شاٹ مارنے کا اپنا ایک انداز ہوتا، چہرہ چھپا کے آپ اس کی ویڈیو کسی کو دکھائیے اگر اس کو کرکٹ کا شوق ہے، خالی وہ سٹے کھیلنے کی نیت سے کرکٹ کے میچ نہیں دیکھتا ہے تو وہ انداز دیکھتے ہی کہہ دے گا یہ فلاں کھلاڑی لگ رہا۔ ہر ایک انداز ہوتا۔ بدر و احد خندق و خیبر میں علی کی تلوار کا مزہ چکھے ہوئے تو صفین میں آئے تھے۔ ایک دو جملے کہے انہوں نے، جیسے ہی اس نے ایک مرتبہ تلوار چلائی ہے اور کہا کہ یہ علی آ گئے، یہ علی آ گئے، اور دوسرا جملہ یہ کہا علی نے دھوکہ دیا، علی نے دھوکہ دیا۔ ہمارا ان کا وعدہ تھا کہ وہ میدان میں نہیں آئیں گے، وہ چہرے پہ نقاب ڈال کے اپنے آپ کو چھپا کے آ گئے میدان میں، دھوکے سے کام لیا۔ ہمیں پتا ہوتا علی آنے والے، ہم کسی اور طرح کی جنگ کرتے۔
الفاظ میرے ہیں، مفہوم تاریخ کے واقعات کا. اور وہ آنے والے نے تو آنن فانن چشمے زدن میں میدان کا نقشہ ہی پلٹ دیا. گیا تلوار چلائی، کہاں حاکم شام کا لشکر دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے، کہاں وہ فرار ہو رہا ہے، یہ واپس آئے. لیکن بھاگنے والوں کی زبان پہ ایک ہی جملہ، علی نے دھوکے سے کام لیا. علی اپنے آپ کو چھپا کے ہمارے سامنے آیا، اس لیے ہم مار کھا گئے. ایک بہت ہی چھوٹے میچ میں، کلب کرکٹ کے لیول کا، شعیب اختر جیسا بالر یا بریٹلی جیسا بالر چہرے پہ نقاب ڈال کے بالنگ کرنے آ جائے، بچے چیخ اٹھیں گے دھوکہ دیا ہم سے. ہم یہ کلب کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں اور اتنے بڑے بالر کو چھپا کے لے آئے. کسی کا سر کہیں ہوگا، کسی کا پیر کہیں ہوگا، کسی کے ہاتھ کہیں ہوں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بھونڈی سی مثال میں نے دی. اصلی مثال یہ ہے کہ واقعاً یہ علی ہی کی تلوار ہے. علی نے دھوکہ دیا، بھاگتے جا رہے ہیں کہتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں کہتے جا رہے ہیں. بھاگنے میں بڑے چیمپئن ہیں یہ لوگ. خیر، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سپاہی تو آنن فانن چشمے زدن میں معرکہ سر کر کے آ رہا، اور ادھر وہ واپس آ رہا، اور ادھر علی کے سپاہیوں کے درمیان سے مسکراتے ہوئے علی نکل کے آ رہے ہیں. ہاں یہ کیا ہوا؟ دو علی کیسے ہو گئے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نقاب پہنے ہوئے علی ہے، یہ تو علی خود ہمارے سامنے آ گئے. یہ کون ہے پھر جو نقاب پہنے؟ ایک بار میرے مولا نے چہرے سے نقاب ہٹائی اور لوگوں نے دیکھا کہ علی کا وارث و جانشین عباس علمدار گھوڑے پہ مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا ہے، اور علی اس کی پیشانی کا بوسہ لے رہے. یہ کب کی بات؟ یہ بات ہے میدان صفین کی، جب عباس کی عمر بمشکل تمام 12-13 سال ہوگی. عجب مجلس کے اندر بہت سارے لوگ ذاکر یا خطیب سے اختلاف کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. مجھ جیسا طالب علم تو ان کے لیے بہت ہی آسان نشانہ. مولانا آپ نے پڑھ دیا، لوگوں نے سن لیا. بلکہ ایک صاحب نے جل بھن کے کہا کہ پتہ نہیں مجمع نے واہ کس بات پہ کہہ دی، تب ہی نہیں سوچا کہ عباس 12 سال کے ہیں، چلے چہرے پہ نقاب ہے لیکن قد و قامت سے کیا لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ یہ عباس نہیں علی؟ وہ بہت ہی مختصر ایک بات کہتا ہوں، اگرچہ یہ جملہ مصائب کا ہے لیکن مصائب کے نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. تاریخ میں لکھا ہے کہ علی کا قد عام عربوں کے قد سے تھوڑا سا کم تھا، اور عباس کا قد جوانی میں اتنا طویل تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو رکاب کی ضرورت نہیں تھی، پاؤں زمین تک آتے تھے. تو جب 12 یا 13 سال کی عمر تھی اس وقت عباس کا قد اتنا ہو چکا تھا. عباس کا طویل قد لوگ بھول جاتے ہیں، البتہ ان کو اچھی طرح سے یاد آتا جنہیں اگر کبھی خوش قسمتی سے موقع مل جائے کربلا میں ابی الفضل عباس کی اصلی قبر کی زیارت کا. بھئی اس وقت جو زری ہے وہ تو زمین کے اوپر ایک زری ہے، اصلی قبر تو تہخانے کے اندر. کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ بہت کم ہوں گے. وہ قبر ایک بچے کے قبر کے برابر ہے، ایک عام آدمی کے قد کے برابر بھی نہیں. عباس کا اتنا طویل قد، لیکن جسم اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہوا کہ جب دفن کیا گیا تو اتنی سی قبر میں آ گئے. میں نے کہا یہ منزل مصائب ہے عباس کے قد کو یاد کرنا، لیکن اپنے وقت پہ بات آئے گی بھی. یہ والے مصائب میں پڑھوں گا بھی لاہور کی کسی ایک مجلس میں. خلاصہ یہ کہ اب ابن زیاد نے جو سپاہی کربلا میں بھجوائے تھے، ان میں سے جن کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ تھی، بلکہ 35 کہی ہے، جسے آج کل انگریزی میں کہا جاتا ہے جو 35 پلس تھے، وہ صفین کی لڑائی میں خود دیکھ چکے ہیں کہ 12 برس کا عباس ایک اکیلا سارے لشکر شام کو بھگا کے آیا. یہ تو عباس کی 34 سال کی عین شباب کی عمر ہے. جو بچپنے میں اتنا شجاع تھا تو اب جوانی میں اس کی کیا حالت ہوگی؟ یقین ہے ان کو، یہ انداز دیکھے ہوئے، یہ خالی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ مولا نے عباس کے لیے کیا کہا لیکن آنکھوں سے دیکھا. اور مزید اس میں ایک جملہ پڑھا لیجیے، اور مزید یہ کہ جو لوگ ابھی لشکر میں 20-22 سال والے 25 سال والے، سردار عموماً 35 سال سے بڑے ہوتے ہیں. پاکستانی فوج میں بھی بریگیڈیئر کی یا میجر جنرل کی عمر زیادہ ہوگی لیکن عام سپاہیوں کی عمر کم. میدان جنگ میں تو جوانی ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھیجے جاتے ہیں. جنہوں نے صفین کی جنگ نہیں دیکھی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 25 سال سے کم کے جتنے ہیں صفین کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ان کو بھی یہ یقین ہے صفین میں گئے بغیر. انہیں کیوں یقین ہے؟ انہیں یقین ہے 1 مہینے پہلے کی جنگ دیکھ کر. جو خود 35 سال سے زیادہ ہیں وہ صفین میں آنکھوں سے جنگ دیکھ کے آئے.
عباس کی تلوار سے کوئی چرکا بھی کھا کے آئے، اور جو اس وقت تھے ہی نہیں انہیں بھی یقین ہے کہ ایک اکیلا عباس کافی. کیوں؟ انہیں ٹھیک 1 مہینے پہلے کی جنگ دیکھ کے یہ یقین. 1 مہینے پہلے کیا ہوا تھا؟ 1 مہینے پہلے کوفے میں مسلم نے جہاد کیا تھا. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی ہماری تاریخ مرجعیت کے ایک بہت اہم مرجع، بہت اہم مرجع. میں نے اپنی حد تک بڑی اسٹڈی کیا ہے مرجعیت کی تاریخ کو، تو مجھے صرف 2 مرجع ایسے ملے جن سے امام زمانہ کا تحریری کانٹیکٹ مسلسل رہا. ایک شیخ مفید تھے اور ایک آقا ابو الحسن اصفہانی تھے. مقدس اردبیلی اور علامہ بحر العلوم کا انداز کچھ اور ہے، لیکن یہ 2 مرجع ایسے ہیں کیونکہ ان دونوں کا زمانہ شیعت کے لیے بڑا مشکل زمانہ تھا. شیخ مفید کا زمانہ، اب اندازہ کریں کہ شیخ مفید کا زمانہ عالم اسلام کے لیے اتنا خطرناک زمانہ کہ 2 مرتبہ حج بیت اللہ نہ ہو سکا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج تو ہمیشہ ہی رہا اور جس سال حج نہیں ہوگا اس سال امام آئیں گے. شیخ مفید کے مختصر زمانے میں 2 مرتبہ حج رک گیا. حالات اتنے خراب تھے مسلمانوں کے درمیان. شیخ مفید کے زمانے ہی میں حجر اسود خانہ کعبہ سے زبردستی اکھاڑ کے لے جایا گیا یمن، بحرین کے علاقے میں. پورے تاریخی واقعات نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اب وقت ضرورت امام کی طرف سے گائیڈنس ملے. اور ایک آقا ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ، یہ 2nd ورلڈ وار یا دوسری عالمی جنگ کا زمانہ تھا. اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ ایک طرف برطانیہ چاہتا تھا شیعت کو بے وقوف بنا کے استعمال کرے، اور دوسری جانب جرمنی چاہتا تھا نہ صرف یہ کہ پیٹرول نکلا تھا بلکہ عراق کا پیٹرول جو آج بھی عراق کے لیے کتنے مسائل لے کے آیا. بہانے کچھ بھی ہوں، اصل مسئلہ پیٹرول ہے. پہلی مرتبہ نکلا تھا جنگ میں ہر دشمن کو پیٹرول کی ضرورت. دونوں اپنی ڈپلومیسی استعمال کر رہے ہیں. اور عراق کے بے تاج کے بادشاہ ہمارے مراجع ہوتے تھے. صدام ملعون کے آنے تک مرجعیت کی وہ شان تھی، صدام کے آنے کے بعد مظلومیت آئی لیکن پھر وہی شان آ گئی. آیت اللہ سیستانی کی وہی شان واپس آ گئی ہے. یہ بات میں آج نہیں کر سکتا، وقت نہیں. بات پہلی جو اصل بات ہے مکمل کروں. لیکن آقا اصفہانی کو ایسا نازک زمانہ ملا. برطانیہ والا انگریزوں کا دماغ ڈپلومیسی میں کتنا آگے، ان کا بھی مقابلہ کرنا، ہٹلر کا بھی مقابلہ کرنا، نہ اس کے ہاتھ بے وقوف بننا نہ اس کے ہاتھ. خاصی گائیڈنس امام کی طرف سے آتی رہی تحریری شکل میں. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کہ صرف مرجع ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، باقی جو ایسی باتیں کرے وہ جھوٹا آدمی. جو یہ کہے امام میرے پاس آتے ہیں، امام مجھے تحریر بھجواتے ہیں، امام میرے ساتھ، یہ سب جھوٹے. لیکن بہت مختصر میں نے بات سمیٹ دی اس لیے کہ مجلس مکمل کرنا. اب آئیے آقا اصفہانی، ان کا ایک بہت اہم جملہ ہے انڈیا اور پاکستان کے ایک مومن کے لیے. کہا کہ اہل بیت اطہار میں سے جو غیر معصوم ہے ان میں سے بھی ہر ایک اتنا عظیم ہے کہ اگر کسی اور قوم کے بات ہوتا، یہ غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس کو خدا مان لیتے. علی کو چھوڑیں، عباس کی عظمت، مسلم ابن عقیل کی عظمت، لیکن چونکہ یہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے کہ جب سورج ہو تو ستارے نظر نہیں آتے جبکہ آسمان پر ہیں، کہ توجہ اتنی نہیں ہوتی کہ مسلم کس کا نام، توجہ نہیں ہوتی کہ عباس تو پھر بھی ہمارے یہاں ذکر ہو جاتا، مسلم بھی بڑی عظیم شخصیت. اگر کسی اور قوم کو یہ غیر معصوم ملے ہوتے وہ ان کو خدا مان لیتی. جیسے میں اپنے مجتہدین کے حوالے سے کہتا ہوں، یہ ہماری کتنی بڑی کفران نعمت اور ناشکرے پن کی عادت ہے کہ یہ مراجع کرام کی ہم توہین کرتے ہیں. دوسری قوموں کے امام ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے نائب امام ہیں. وہ ہمارے اماموں سے تو کیا مقابلہ کریں گے؟ ہمارے یہ نائب امام ان کے اماموں سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں. اور ہماری قوم کی حالت، آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، چھوٹے چھوٹے شوشے کھڑے کر دینا اور بغیر غور کیے ہوئے یہ دشمن اہل بیت، یہ منکر فضائل، یہ منکر عظمت اہل بیت. یہ بات اور بھی آئے گی وضاحت کے ساتھ. پہلے آج کربلا کے مکاری کے ہتھیار کا خاتمہ ہو جائے. بھائی اتنی سی بات کہ جو لوگ 1 مہینے پہلے مسلم کی جنگ دیکھے ہوئے، بہت عظیم مجاہد کا نام ہے مسلم،
جو معصومین نے ہمیں مسلم ابن عقیل کی زیارت بتائی، اس کے الفاظ وہی ہیں جو جناب عباس کی زیارت کے الفاظ ہیں. کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، کسی خطیب کی لفاظی نہیں ہے. جس چھٹے امام نے ہمیں جناب عباس کی زیارت سکھائی ہے، جب کربلا جاؤ تو اس طرح زیارت پڑھو، انہوں نے ہی مسلم کی زیارت سکھائی. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، سارے وہی الفاظ ہیں جو عباس کی زیارت میں آئے. بہت عظیم شخصیت. وہ اکیلا مسلم کوفے کی ساری فوجوں سے 1 مہینے پہلے لڑا. کربلا کے مجاہدین کے ساتھ تو بہرحال ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے والے تھے، مسلم اکیلا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد ابن اشعث ابن قیس کو فوج کا سالار بنا کے بھیجا گیا، جس کی بہن جودہ ہے جس نے حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، اسی کا بھائی. پہلی فوج آئی، اکیلا مسلم، تنہا مسلم، اس طرح سے شکست دی. اس نے فوراً ابن زیاد کو ایمرجنسی کال کی دوسری فوج بھیجو. کوفے کی ساری فوجیں ختم ہو گئیں. ابن زیاد نے تنگ آ کر عاجز آ کر اس سے ایک جملہ کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے سارے کوفے کی فوجیں. اور محمد ابن اشعث کا تاریخی جملہ آپ مصائب مسلم میں سنتے ہیں کہ ابن زیاد تو نے مجھے کوفے کے کسی بنی اور بقال کو، کسی کنجڑے کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہاشمی شہزادے کو گرفتار کرنا ہے. ساری فوجوں کے بعد بھی گرفتار کر لوں تو غنیمت سمجھنا، اور نہیں گرفتار کر سکا. دھوکے سے گڑھا کھود کے مسلم کو اس میں گرایا اور گرفتار کیا. تو ٹھیک 1 مہینے پہلے ابن زیاد کے سپاہیوں نے مزہ چکھا ہے کہ اکیلا مسلم سارے کوفے کی فوجوں کے لیے کافی تھا، پھر بھی ہماری طاقت سے نہیں پکڑا گیا، دھوکے کے ذریعے. وہ دھوکہ تو کربلا میں نہیں چل پائے گا. وہاں تو مسلم کو کون بتانے والا ہے کہ پیچھے گڑھا ہے؟ یہاں تو حسین کی ایک فوج ہے نا، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. تو جو بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے، وہ خیبر کی لڑائی میں علی کی تلوار اور علی کا فرمان سنے، عباس میرا بیٹا، میرا وارث ہے، میرا جانشین. جو 35 سال والے ہیں وہ صفین میں عباس کی تلوار کا مزہ چکھیں، اور جو اس کے بعد پیدا ہوئے وہ 1 مہینے پہلے ابن زیاد کی فوج میں کوفے میں مسلم کا سامنا کیے. جب اکیلے مسلم کو ہم نہ پکڑ سکے تو یہ تو مسلم سے زیادہ بہادر. ساری رات ایجنڈے پہ یہ ایک نکتہ رہا کہ عباس اگر حسین کے ساتھ رہے تو کوئی طریقہ نہیں ہماری کامیابی کا، شکست یقینی. اور آخر صبح کو یہ طے پایا کہ عباس اس سپاہی کا نام ہے جو نہ تیر سے مارا جا سکتا ہے، نہ تلوار سے مارا جا سکتا ہے، نہ نیزے سے عباس کو روکا جا سکتا ہے، نہ برچھیوں سے. ایک ہی طریقہ، مکر و فریب سے کام لیا جائے. چنانچہ صبح کی نماز کے فوراً بعد شمر عباس کے خیمے کے قریب آیا. اور عباس کا خیمہ عباس کا نہیں تھا، وہ حسین کے خیمے میں عباس تھے. فجر کی نماز ہو گئی، اب لشکر کے لیے عباس کو آقا حسین سے ہدایت لینا. شمر آ کے کیا کہتا ہے؟ کہاں ہے میری بہن کی اولاد، میرے بھانجے؟ یہ بہن کی اولاد، یہ بھانجے، یہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ دھوکہ اور مکر و فریب ہے. دشمن آپ کا ہمدرد بن کے آئے گا، آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ دشمن ہے. کہے گا کہاں ہے علی سے محبت کرنے والے؟ ایک بار ابھی یہ جملہ جو سمجھ گئے تو سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے ذرا ٹھہر جائیے، ذرا ٹھہر جائیے. کہاں ہے میری بہن کے بیٹے؟ کیا ام البنین کا شمر ملون سے کوئی رشتہ؟ قطعاً کوئی رشتہ تاریخ میں ثابت نہیں. بہت ہے تو کہا گیا دونوں قبیلے کے، مگر یہ بھی مشکل ہے، اس لیے کہ شمر بھی ان چند لوگوں میں شامل ہے جن کے ولدیت کا پتہ نہیں ہے. قبیلے سے تعلق کیسے ہو؟ جو باپ ہی کا پتہ نہیں ہے تو کیا پتہ باپ کون سے قبیلے کا تھا؟ یہ مشترکہ پراپرٹی ہوتے ہیں یہ سارے دشمن اہل بیت. تو خلاصہ یہ کہ وہ آگے کہہ رہا ہے کہ میری بہن کے بیٹے کہاں، میرے بھانجے کہاں. یہ ساری رشتہ داریاں اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ مکر و فریب کا ہتھیار استعمال کرنا. لیکن آقا حسین کے سامنے کھڑے ہیں، بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. دوبارہ آواز آئی کہاں ہے میرے بھانجے؟ پھر عباس خاموش، مگر چہرے کا رنگ بدل رہا، جلال کی وجہ سے جسم کانپ رہا. جب تیسری مرتبہ یہ کہا تو حسین نے کہا عباس جاتے کیوں نہیں، جاؤ جا کے شمر سے بات کرو. اب عباس، آقا نے سوال کیا، اب عباس بولے، کہا آقا یہ معلوم اول تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی رشتہ
تو جو آپ کا دشمن ہے میں اس سے کیسے بات کروں؟ حسین نے کہا عباس مگر وہ رشتہ داری کا حوالہ دے رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں رشتہ داری اتنی عظیم عبادت ہے کہ اگر کوئی جھوٹا حوالہ دے کر بھی آئے تو کم از کم جا کے اس کی بات تو سن لو۔ اور جو ہمارے یہاں سگے رشتہ دار ہیں، بھائی کو بھائی کی خبر نہیں، بہن بہن کی مدد کرنے کو تیار نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ان پہ کیا گزر رہی۔ ہمارا غریب رشتہ دار ہمیں سلام کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے ہمارے پاس آیا۔ یہ کہ چھوٹی سی بات آ گئی، کہا رشتہ داری اتنی اہم بات ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بھی کہہ کے آ رہا ہو تو کم از کم جا کے بات سنو۔ عباس گئے اور وہ آپ نے سنا کہ کیا کہا؟ شمر نے کہا عباس مبارک ہو مبارک ہو، میں تمہارے لیے یزید سے امان لکھوا کے آ گیا۔ یہ عباس کی جان بچانے کے لیے شمر پریشان نہیں ہے، عباس کو آقا کے لشکر سے الگ کرنے کے لیے پریشان ہے۔ مبارک ہو تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، امان ہے، چلے جاؤ اپنے گھر۔ اور بے اختیار عباس نے کہا کہ میرا آقا حسین، وہ تو شمر کی کمینہ فطرت بولی، حسین وہ تو اگر کسی جانور کے بل میں جا کے چھپے تو ہم ان کو وہاں بھی شہید کریں گے، حسین کو نہیں چھوڑیں گے۔ عباس نے کہا تف ہے تیری امان پر، میرے لیے امان لایا، میرے آقا کے لیے قتل کا حکم لایا، مجھے نہیں چاہیے تیری امان۔ عباس آ گئے، لیکن پتہ کیا چلا کہ لشکر یزید میں شب عاشور کی میٹنگ، کہ جہاں کوئی ہتھیار نہ چلے وہاں مکر و فریب مکاری کا ہتھیار چلاؤ۔ اور مکاری کا ہتھیار کیا ہے کہ بظاہر تمہارے ہمدرد بن کے آؤ، مقصد ہو تمہیں اپنے رہبر سے دور کرنا، مقصد ہو تمہیں اپنے قائد سے دور کرنا، مقصد ہو تمہیں اپنی نگرانی اور نگہبانی کرنے والے سے دور کرنا۔ بظاہر تمہارا دوست بن کے آئے گا، محبت کی باتیں کرے گا۔ اب اگر کربلا ہر دور میں زندہ ہے تو جس طرح 1400 سال پہلے تیر و تلوار کے ہتھیار استعمال ہوئے لیکن ساتھ میں مکاری کا بھی، آج ہمارے خلاف تیر و تلوار بھی چل رہے ہیں۔ پارا چنار کے مومنین کو دیکھیے، افغانستان کے مومنین کو دیکھیے، عراق کے مومنین کو دیکھیے، اور ساتھ میں مکاری کا ہتھیار بھی چل رہا ہے۔ بڑا ہمارا ہمدرد بن کے آتا ہے، کہتا ہے میں علی والا ہوں، میں تو علی کو رب ماننے کو تیار ہوں، اتنا میں علی سے محبت کر رہا ہوں۔ کاش علی کے زمانے میں ہوتے۔ علی نے اپنے دشمن کو کبھی اپنے ہاتھ سے جہنم واصل نہیں کیا، لیکن اللہ کے دشمن کو علی نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اپنے دشمن کے خلاف علی کی تلوار نہیں نکلی ہے۔ گھر جلتا ہے جل جائے، پہلو زہرا پہ کوڑا پڑتا ہے پڑ جائے، محسن شہید ہوتا ہے شہید ہو جائے، علی تلوار نہیں نکالے گا۔ لیکن جب نصیری نے آ کے دعوی خدائی کیا تو اپنے ہاتھ سے مولا نے انہیں آگ میں جلایا۔ میں اللہ کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی کا دشمن وہ معاف ہے، وہی مسئلہ ہے۔ علی نے کہا میں اپنے دشمن کو چھوڑ دوں گا، اللہ کے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا۔ روز قیامت اللہ کہے گا اے علی میں تیرے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا چاہے اپنے دشمن کو چھوڑ دوں۔ قیامت میں دیکھیے گا علی کے دشمن، لیکن اس دنیا میں تو ہوشیار رہیے۔ دشمن جب تیر و تلوار کے حملے کرتا ہے، دشمن جب دیکھیے وہ آج جو بھی تیر و تلوار کے بدلے آگے حملے کرتا ہے، ساری قوم ہوشیار ہو جاتی ہے، ساری ملت الرٹ ہو جاتی ہے، مجلس میں آنے والے کی جگہ جگہ تلاشی لی جاتی، ہر جگہ پہ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کا انتظام کیا جاتا، کیونکہ دشمن نے تیر و تلوار چلا۔ لیکن دشمن جب مکاری کا حملہ کر رہا ہے اس وقت نہ کوئی ہوشیار ہے، نہ کوئی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی اس کی تلاشی لینے کو تیار ہے کہ بتا تو جو آ رہا ہے ہمارے درمیان ایک نئی بات کہے کہ تو ہے کون، تیرا علم کتنا ہے، تو نے کتنا قرآن اور اسلام کو سمجھا ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ بٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک سوسائڈ بمبر ہوتا ہے جو آپ کے جسم کو پرخچے کر دیتا ہے، اور ایک سوسائڈ بمبر ہوتا ہے جو آپ کے ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ پہلے والے سوسائڈ بمبر سے اتنی احتیاط جو عقل کا تقاضا، اور دوسرے والے کو سر آنکھوں پہ بٹھانا، اس کی عزت اور احترام کرنا، اس کو منہ مانگا ہدیہ دینا صرف اس لیے کہ وہ مکاری کا ہتھیار استعمال کر رہا۔ دنیا کی کوئی اور قوم مکاری کے ہتھیار کو نہ پہچان پائے
اور دشمن کا نشانہ بن جائے تو معاف کرنے کو دل چاہتا. عباس کا نام لینے والا اگر مکاری کے ہتھیار کو نہ سمجھ پائے اور دشمن کا نشانہ بن جائے تو اس کی مذمت کرنے کو دل چاہتا ہے. تم عباس والے ہو. عباس نے شمر کے منہ پہ تھوک دیا, تیری محبت نہیں چاہیے, تیری ہمدردی نہیں چاہیے, تیری امان نہیں چاہیے, میں پہچان گیا تو کون ہے. ہمیں بھی کربلا کے اس ہتھیار جو یزید ہمارے خلاف استعمال کرے گا, کبھی اذانوں میں تبدیلی, کبھی نمازوں میں تبدیلی, کبھی عقائد میں تبدیلی, کبھی فقہ میں تبدیلی, ہر چیز میں تبدیلی کی لہر. علی رب عقائد میں زہر گھولنا ہے, اور نماز کے اندر جس طرح سے تبدیلی میں کل بتا چکا, فقہ میں جس طرح تبدیلی مرجعیت کو مائنس کر کے اسلام لیا جا رہا ہے. اگر ہم آج بھی کربلا لاہور, کربلا پنجاب اور کربلا پاکستان اپنی ذمہ داری پہچاننا چاہتے ہیں تو اس سے بھی ہوشیار رہیے. ہر ہمدردی کرنے والا ہمدرد نہیں ہوتا ہے, ہر فضائل پڑھنے والا معتقد فضائل نہیں ہوتا ہے, اور سامنے والے پہ فتویٰ جڑنے والا. قاضی شریح نے بھی حسین پہ فتویٰ جڑ دیا, فقد خرج عن حدہ فوجب قتلہ بسیف جدہ. حسین اپنی حد سے نکل گئے, ان کے نانا کی تلوار سے ان کو مار دو. تو مومنین کرام, الرٹ رہیے, ہوشیار رہیے, دیکھتے رہیے کہ کربلا کی تاریخ جو دہرائی جا رہی ہے. پارا چنار کے مظلوم صاحبان ایمان پھر بھی جان دے رہے ہیں ایمان بچا ہوا, اور ہم اور آپ تو اپنا ایمان کھوئے دے رہے ہیں. یہ انشاءاللہ جملہ کل کی مجلس کے آخر میں آئے گا, بہت اہم حدیث ہے یہ ہمارے 11ویں امام کی, کل آئے گا. تو ہتھیار اور مکاری کا ہتھیار, فریب اور دغا کا ہتھیار. ایک جملہ بس میں کہہ دوں اور ایک اگلا موضوع آپ کے سامنے آ جائے گا. جو میں نے شروع مجلس میں کہا وہیں پہ میں نے بات کو ختم کیا. دجال کہتے ہی اس کو ہے جو دجل و فریب سے کام لے. دجال سے ہر آدمی بچنے کے بارے میں سوچتا ہے, مگر اپنے اپنے زمانے کے دجال کا نشانہ بھی بنا ہوا چل رہا ہے. چھوٹے دجال کے پیچھے پیچھے اور خیال کرتا ہے میں بڑے دجال کا مقابلہ کر لوں گا. ارے بھائی, یہ چھوٹا دجال تو تم سے سنبھل نہیں رہا ہے. اور یہ لفظ اور یہ جملہ بزرگ تو سمجھ گئے, صاحبان علم تو سمجھ گئے, کچھ نوجوان نہیں سمجھے تو میری تقاریر جو آخری 3 ہیں ان میں یہ بات بھی آگے چل کر آئے گی. عباس اس مجاہد کا نام ہے جو تیر و تلوار کا بھی اکیلے ایسے مقابلہ کرے کہ ایک عباس سارے لشکر یزید کے دماغ اور اعصاب پہ سوار. لیکن عباس اس کا بھی نام ہے جو اطاعت امام کا ایسا مظاہرہ کرے. دیکھیں کبھی ہمارا دل چاہتا ہے, کہتے ہیں مولا آپ چاہے آگ میں جلائیں چاہے جہنم میں پھینکیں, ہم تو آپ کی عظمت کو اتنا مانتے ہیں کہ نہ رسول کو مانے نہ اللہ کو مانے, آپ چاہے جو چاہے کریں. یہ محبت نہیں ہے. یہ جملہ عباس کی زبان پہ آنا چاہیے تھا. عباس کی عظمت اسی کا نام. ادھر دشمن کے فریب کو کس طرح سے چاک کیا, اور ادھر آ کے دیکھی. عباس کہنا چاہیے تھا آقا آپ مجھے روکتے رہیں تلوار چلانے سے, میں آپ کا ہر حکم مانوں گا, خالی یہ نہیں مانوں گا, اور یہ نہیں مانوں گا آپ کے خاندان کے لیے. مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی, مجھ سے زینب کبریٰ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جا رہے, مجھ سے اپنی گود کے بالوں کے لاشیں نہیں دیکھے جا رہے. آقا آپ روک رہے ہیں نا کہ عباس تم نہ جاؤ, سب سے پہلے میں جاؤں گا. لیکن پھر امام کے آگے اگر اپنی چلائے تو وہ عباس نہیں ہے. عباس کہتے اسے ہیں کہ ایک طرف دشمن کے فریب کو ایسا پہچانے, دوسری جانب امام کی اتنی اطاعت کرے. سننا آسان ہے. کوئی عباس سے پوچھے جس کے بدن میں طاقت بھی ہے, جس کی تلوار میں واقعاً وہ خوبی ہے کہ سارے لشکر یزید کو ختم کر سکتا, اور اس کی آنکھوں کے سامنے اکبر مارا جائے, اس کی آنکھوں کے سامنے قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو, اس کی آنکھوں کے سامنے اون و محمد کے لاشیں اٹھیں. دیکھیے ایک آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے بیچارہ, وہ تو اس سے تو خیر کوئی بڑی مصیبت نہیں ہوگی, وہ بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر اس لیے بیٹھا رہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کر سکتا ہے. یہ سارے جو بنی ہاشم کے شہداء تھے نا,
یہ سب عباس کی گود میں کھیلے ہوئے تھے، ان سب کا بچپن عباس نے دیکھا، اور یہ سب عباس کے شاگرد تھے، ان میں سے ہر ایک کو تلوار چلانا عباس نے سکھایا۔ بنی ہاشم کا طریقہ یہ تھا کہ بچہ ذرا بڑا ہوا عباس کی شاگردی میں دے دیا گیا۔ کتنا مشکل ہے عباس کے لیے، لیکن بتا دیا۔ اکبر کی شہادت کے غم سے بڑا، میں بہت عجیب لفظ کہہ گیا، کائنات کا سب سے بڑا غم کا اس سے بڑا مسئلہ ہے امام کی اطاعت۔ چلیں اصغر کی شہادت تو عباس کے سامنے نہیں ہوئی، لیکن اگر اصغر کی شہادت بھی ہوتی تو یاد رکھیے عباس اس وقت بھی تلوار نہ اٹھاتا۔ جو اصغر کی شہادت نہ زمین برداشت کر پا رہی ہے نہ آسمان، لیکن عباس کہتا اطاعت امام اس سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے آج بھی ہم عباس کو سلام کرتے تو خاص کہتے ہیں المطیع للہ ولرسول۔ امام اصل ہم سے اطاعت چاہتے، بس کل پرسوں کا موضوع آ گئے، ورنہ شمر کی دعوت امان کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا کے جب عباس آیا، اب پہلا سپاہی عباس کی فوج کا میدان میں گیا، وہیں سے عباس کی درخواست شروع ہو گئی، آقا پہلے مجھے میدان میں جانے دے۔ اور ایک ہی جواب حسین کا ہوتا تھا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اصحاب امام مارے گئے، اب شہزادوں کی باری آئی۔ پہلا شہزادہ چلا اور عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پہلے مجھے جانے دیجیے۔ حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، قاسم کا بدن گھوڑوں تلے پامال ہوا، عباس کا کیا حسن مصطفیٰ کو بھول چکے ہیں؟ ارے عباس گھبرا کے آئے، آقا گود کے پالوں کے لاشیں نہیں اٹھائی جا رہے ہیں، اب تو مجھے مقتل میں جانے دے گا۔ حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، لیکن پھر ایک آخری منزل بڑی عجیب آ گئی، جب اصغر کے سوا کوئی نہ رہا اور عباس آ کے کہتے اب تو مجھے جانے دیں۔ حسین نے کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ صبح سے یہ جملہ سن کے خاموش ہونے والا عباس اب برداشت نہ کر سکا، ہاتھ جوڑ کے کہا لیکن مولا وہ لشکر رہا کہاں؟ جس کا میں علمدار وہ میرا لشکر رہا کہاں؟ میرے سارے سپاہی پیاسے کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، آقا مجھے جانے دیجیے۔ حسین نے جملہ بدل دیا، عباس تم میرے بابا کی نشانی۔ حسین سے عباس تو اجازت نہ لے سکے کیونکہ اطاعت ننھی سکینہ نے اجازت دلوا دی، کیونکہ ادھر عباس اپنے خیمے میں ذرا مایوس آئے اور ادھر سکینہ تڑپ کے آگے بڑھی، کہا چچا یہ سارے بچے میرے پاس آئے، سب نے کہا ہے تم مشکل کشا علی کی پوتی ہو، اس دادا کی پوتی ہو جس دادا نے آج تک کسی کا سوال رد نہ کیا، کیا کہیں سے ہمیں پانی نہیں دلوا سکتی؟ چچا میں نے سب سے وعدہ کر بھی لیا، 4 سال کی بچی جو میدان میں جا بھی نہیں سکتی، میں نے وعدہ کر لیا۔ اور چچا یہ وعدہ تیرے بھروسے پہ کیا۔ وہ لشکر یزید کی پریشانی تھی اور یہ سکینہ کا یقین اور اعتماد تھا، ایک اکیلا میرا چچا ساری فوج پہ بھاری، بس چچا میرا وعدہ پورا کر دے۔ عباس سکینہ کی اتنی سی درخواست، عباس کی تو دعا پوری ہو گئی، ایک مرتبہ گود میں اٹھا کے کہا سکینہ بیٹی مگر میرا آقا اجازت نہیں دے رہا۔ سکینہ کو اتنا بھروسہ ہے اپنے بابا پر، کہا مجھے لے چلے، آج تک باپ نے میری کوئی بات نہیں ٹالی، میں آپ کی سفارش کروں۔ عزاداروں آج بھی عباس آپ کی حاجتیں پوری کرتا ہے، تبھی باب الحوائج کہلا رہا ہے، مگر عباس کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو سکینہ سفارشی بنتی ہے اور لے کے چلی۔ حسین نے اپنے خیمے میں چچا بھتیجی کو آتا دیکھا، حسین امام معصوم ہے، کہا عباس میں سمجھ گیا اس وقت سکینہ کو لے کے کیوں آ رہے، اب میں کچھ نہیں بولتا، سکینہ آ گئی اب حسین کچھ نہیں بولتا، لیکن سکینہ بیٹی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے، تھوڑی دیر بعد یہی چچا بہت یاد آئے گا، جب رخسار پہ تماچے لگ رہے ہوں گے، جب کمر پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے، یہی چچا بہت یاد آئے گا، لیکن جا تو نے کہا میں نے اجازت دی۔ عباس تو خوشی کے عالم میں بڑی بے چینی کے ساتھ چلے، حسین نے روک دیا،
کہاں چلے عباس؟ کہاں جا رہے؟ عباس گھبرا گئے کہیں حکم واپس تو نہیں لیا کہ ہاتھ جوڑ کے کہا آقا آپ کی اجازت سے جا رہا ہوں۔ کہا عباس تمہارا معاملہ مختلف ہے، تمہیں خالی مجھ سے اجازت نہیں لینا ہے، زینب سے بھی اجازت لینا۔ اللہ اللہ، 55 برس کی بوڑھی بہن کے پاس 34 سال کا کڑیل جوان بھائی جائے۔ بھائی اور بہن کی عمر میں اتنا فرق ہے جو ماں اور بیٹے کی عمر میں ہوتا۔ زینب نے عباس کو اپنا بیٹا سمجھ کے پالا ہے، اور آج وہ جوان بھائی جا کر کہے، ہاتھ جوڑ کر کہے شہزادی اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ نہیں نہیں، زینب کوئی بے صبری نہیں، زینب کوئی جذبات نہیں اس وقت۔ کہا عباس میں ایک بات سن لو، جب مجھے بابا یاد آتا تھا تو میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی تھی۔ کربلا میں ہمارے پاس ایک جملہ ہے، اصل میں 3 جملے۔ علی اکبر شبیہ رسول ہے، قاسم شبیہ حسن مجتبیٰ ہے، عباس شبیہ علی ابن ابی طالب۔ کسی کو رسول کو دیکھنا ہے اکبر کو دیکھ لو، کسی کو علی کو دیکھنا ہے عباس کو دیکھ لو۔ جب بابا یاد آتا تھا میں تجھے بلا کے تمہارا چہرہ دیکھتی تھی۔ لیکن جاؤ عباس، دیکھیں یہاں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، جاؤ، میں نے اجازت دی تمہیں۔ اسلام کے لیے، نانا کے دین کے لیے زینب اس سے بھی بڑی قربانی دے گی۔ البتہ جاتے جاتے ایک بات سن لو، اکثر میں سوچتی تھی کہ بابا نے ایک خبر دی ہے، اس کا وقت کب آئے گا؟ ایک دن بابا کے پاس بیٹھی تھی، بابا کی نگاہ میرے بازو پر پڑی، میرا بابا رونے لگا۔ اللہ اللہ، کوئی ایسی بھی مصیبت ہے جو علی کو رلا دے؟ میرا بابا رونے لگا۔ میں نے گھبرا کے کہا بابا، باپ تو بیٹیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا زینب میں تو اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تیرے بازوؤں میں رسی ہوں گی، کوفہ و شام کے بازاروں میں نامحرموں کے درمیان جا رہی ہوگی، ایک وعدہ کر لے بددعا نہ کرے گی۔ زینب نے وعدہ بھی کر لیا، مگر کہتی ہیں عباس اکثر میرے دل میں خیال آتا تھا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی اس کی چادر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تو 12 بھائیوں کی بہن ہوں، 12 بھائیوں کی، اور عباس جیسا بھائی جو بابا نے کہا یہ وقت کب آئے گا، لیکن عباس اب جب تم نے کہا تم جا رہے ہو، اب مجھے یقین آ گیا وہ وقت آ گیا جب میری چادر چھننے والی ہے، میرے بازوؤں میں رسیاں بندھنے والی ہیں، مجھے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں نامحرموں کے درمیان لے جایا جانے والا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آج چونکہ چھٹی کی رات تھی تو میں نے 10 منٹ زیادہ لیے، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں لاہور میں خصوصاً ماڈل ٹاؤن میں مجالس ہو رہی ہیں، ہر مجلس والے کو وقت کی پابندی کرنا ہے، تو بہت مختصر پروردگارہ آج ذکر ہی باب الحوائج ابی الفضل العباس کا ہوا، جس کے دروازے پہ ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ پروردگارہ تجھے اسی عباس کا واسطہ جس نے اپنے بھائی حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کیا۔ جتنے صاحبان ایمان آج کی مجلس میں، بانیان مجلس اور حاضرین مجلس سمیت دنیا بھر کے مومنین اور مومنات کو غم حسین کے سوا ہر غم اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ عباس سقا پیاسوں کی